واقعہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں. تو میں نے جب یہ واقعہ سنا نا تو آپ یقین کریں میں بالکل کام سی گئی. تو اس لیے السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں. اچھا، اس ٹائم شام کے 6:30 بجے کا ٹائم ہے اور دیکھیں دھوپ ابھی بھی یہاں پر دھوپ ہے اور اتنا زیادہ ہمارے ایریاز میں ٹمپریچر ہوتا ہے 50 ڈگری سینٹی گریڈ سے ابو کہ 6:30 کے بعد بھی دھوپ ہی رہتی ہے موسٹلی. اور ہمارے علاقے بہت زیادہ گرم ترین علاقے ہیں. تو میں نے آؤٹ آف سٹی یہاں کا سفر کر رہی ہوں تو میں نے سوچا چلو آج کا ولاگ سٹارٹ کر لیتی ہوں. ایک بہت ہی زیادہ زبردست، ایک بہت ہی زیادہ مطلب کہ مفید بات اور ایک بہت زیادہ زبردست آج کی بات آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں. امید کرتی ہوں آپ کو میری بات پسند آئے گی کیونکہ کافی دن سے میں سوچ رہی تھی کہ آپ سب کے ساتھ ایک بہت زیادہ انفارمیشنل بات شیئر کروں. ہو سکتا ہے میری وجہ سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور اللہ تعالیٰ میرے لیے بھی بخشش کا ذریعہ بنا دے. تو آج کل جس طرح کا دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے. ہر بندہ اپنے آپ میں لگا ہوا ہے. کچھ ہماری جو گورنمنٹ پاکستان نے پریشر کر دیا ہے مہنگائی کا، اس وجہ سے بھی مطلب کہ بہت زیادہ اس طرح کا انوائرمنٹ کریٹ ہوتا جا رہا ہے جیسے قیامت بالکل قریب ہے. ہر کسی کو اپنی پڑی ہوئی ہے، ہر طرف اپنی ہی دوڑ لگی ہوئی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کل کے دور میں اگر کسی انسان کا ایمان سلامت ہے، کوئی انسان چھوٹی چھوٹی نیکی بھی کر رہا ہے تو بھی بہت بڑی بات ہے. مطلب کہ ہم اس دور میں جی رہے ہیں جس میں گناہ کو بھی گناہ نہیں سمجھا جاتا. ایٹ لیسٹ آپ کوئی گناہ کرو تو اسے سمجھو تو صحیح کہ میں نے گناہ کیا ہے. جب تک آپ اس چیز کو ریئلائز ہی نہیں کرو گے کہ میں گناہ پر ہوں تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا، آپ کا ضمیر آپ کو کیسے ملامت کرے گا کہ تو نے گناہ کیا ہے اور تو توبہ استغفار کر لے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ابھی تک توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں. تو نہ جانے کب ہماری زندگی میں توبہ استغفار کے دروازے بند ہو جائیں. بات سٹارٹ کرنے لگی ہوں یہاں سے کہ ہم لوگ دوران ڈرائیونگ اکثر ہماری بہنیں بھائی مطلب بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں کہ سانگز وغیرہ لگا لیں، گانے سنے بغیر تو ان کا سفر گزرتا ہی نہیں ہے. ایک وقت تھا میں بھی ایسی تھی، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی ایسی بن بھی جاتی ہوں کیونکہ میں انسان ہوں، گنہ گار ہوں، بہت زیادہ گنہ گار ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے، بس اللہ تعالیٰ ہمیں بخش دے، ہم سب کو معاف کرے. تو جو گانوں کی جو عادت ہے نا، آپ یقین کریں ٹک ٹاک پہ لوگ وائرل ٹرینڈنگ سانگز پر اتنے مطلب کہ گانے وہ ایکٹس کریٹ کرتے ہیں، پرفارمنس کرتے ہیں وائرل سانگز پر، ٹرینڈنگ سانگز پر. تو کیا یہ آپ سب کے نزدیک عقل مندانہ فیصلہ ہے کہ آپ ٹرینڈنگ سانگز پر پرفارمنس کر رہے ہو؟ بہت سارے لوگوں کو میری یہ بات پسند نہیں آئے گی، لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں کہ کل قیامت کے دن، کل قبر میں ہم نے اکیلے ہونا ہے. اور جو سوشل میڈیا پر سانگز وغیرہ ہیں یہ ہمارے جو ہیں یہ ریموویبل نہیں ہوں گے. یہ ایک دفعہ اپلوڈ ہو جاتی ہیں، آپ سب کو پتہ ہے ویڈیوز، تو پھر یہ ریموویبل نہیں ہوتی. تو ہاں اگر کوئی زندگی میں ڈیلیٹ وغیرہ کر دے تو یہ اور بات ہے. اللہ تعالیٰ سب کی اصلاح کرے. تو کوشش کیا کریں اپنی زندگی میں اگر آپ نے پرفارمنس کرنی بھی ہے تو اسلامی کنٹینٹ کو پروموٹ کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہم لوگ سرخرو ہوں. اچھا، بات میں یہ کری تھی کہ ہم لوگ اتنے زیادہ گنہ گار ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں گانے سنے بغیر تو انہیں نیند بھی نہیں آ رہی ہوتی، گانے سنے بغیر ان کا سفر نہیں گزرا ہوگا، گانے سنے بغیر ان کا کھانا نہیں کھایا جاتا. تو ایک واقعہ میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں. تو میں نے جب یہ واقعہ سنا نا تو آپ یقین کریں میں بالکل کام سی گئی. تو اس لیے میرا دل کیا کہ میں آج آپ سب کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں کہ کیا گانے سننا درست ہے. گانے سننا کسی بھی لحاظ سے بالکل درست نہیں ہے. ایک آدمی، ایک لڑکا کہہ لو، واقعے میں جیسے بتایا گیا تھا، وہ اتنا زیادہ شوقین تھا سانگ سننے کا، اتنا زیادہ شوقین تھا کہ وہ یونیورسٹی وغیرہ جاتا تھا وہاں گانے سننے، گھر آنا تو اس نے وہاں گانے سننے. مطلب کہ ہر ٹائم اس کو سانگ سن کے اپنے آپ کو وہ فریش فیل کرتا تھا، اپنے آپ کو خوشی محسوس کرتا تھا اپنے آپ کو کہ میں بہت خوش ہوں، میں گانے سن رہا ہوں. ایک دن وہ یونیورسٹی سے واپس گھر آنے لگا تو اس نے سوچا کہ آج میں نا کمرے میں نا فل اندھیرا کر میں سانگ سنوں گا اور اپنی باڈی کو ریلیکس کروں گا، کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے. تو اس نے یہی فیصلہ کیا اور پھر جب وہ گھر چلا گیا فریش وغیرہ ہو کر اس نے سانگز وغیرہ سٹارٹ کیے چلانا اور فل اندھیرا روم میں کر لیا. تو اس نے میں دستک کی آواز آتی ہے اس کے کمرے کے باہر. تو دروازہ وہ کھولتا ہے اور کہتا ہے اس کو غصہ آتا ہے کہ کون ہے نا دروازے کے باہر. تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ میں آپ کا ملازم آیا ہوں. اچھا، وہ کہتا ہے کہ بھائی تم اندر آ جاؤ. نہیں، وہ کہتا ہے آپ نا دروازہ کھولو. اچھا، پھر اسے غصہ آتا ہے کہ میں اسے اندر بھی بلائی جا رہا ہوں تو یہ نہیں آ رہا. لیکن وہ پھر مجبور ہو کر، آخر وہ ڈسٹربنس کریٹ ہو رہی تھی سانگز جو سن رہا تھا، تو اس نے دروازہ کھولا ہے. تو اسے بڑا غصہ آیا اپنے ملازم پر کہ یہ کیا ہے، تم اس ٹائم آ گئے ہو، کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ تو ملازم اسے کہتا ہے کہ آپ نا کان ادھر کریں، میں نے آپ سے کوئی بات کرنی ہے. وہ بڑا حیران ہوتا ہے، غصہ آتا ہے کہ کیا تم نے، کیا مصیبت ہے، کیا تکلیف ہے، تم سے کیا بات کرنی ہے تم نے مجھے. تو جیسے ہی
جیسے تیسے کر کے نا وہ کان اپنے ملازم کی طرف کرتا ہے تو آگے سے آواز آتی ہے کہ میں ملک الموت ہوں اور تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور اس حالت میں، گانوں کی حالت میں، اور وہ اتنا مطلب کہ اس ٹائم رو رہا ہوتا ہے اور گڑ گڑا رہا ہوتا ہے، اور ملک الموت اسے یہ بھی کہتا ہے کہ میں ایک تمہارے ملازم کی شکل میں تمہاری روح قبض کرنے آیا ہوں، اور تم جو کہہ رہے تھے نا کہ اندر آ جاؤ، تو میں اندر بھی نہیں آ سکتا کیونکہ یہ جگہ تمہاری موت کے لیے لکھی گئی ہے، تمہاری یہی موت نکلنی ہے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی میں ہم لوگ پچھتاتے رہ جائیں، ہمیں توبہ استغفار کا ٹائم نہ ملے اور ہماری روح چلی جائے، ہماری جان چلی جائے۔ اس سے پہلے کہ توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، ہماری زندگی کی آخری لمحات، سانسیں ختم ہو جائیں، تو اس سے پہلے توبہ استغفار کر لیجئے، گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں اور اچھے اچھے کام کریں، نیکی کے کام کریں، دوسروں کو بھی اس کی تلقین کریں۔ ہو سکتا ہے ہمارے چھوٹے سے عمل سے ہی اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ تو بس یہ بہت پیاری سی بات تھی جو میں آپ سب سے زیادہ شیئر کرنا چاہتی تھی، کیونکہ میں آپ سب کو اپنی فیملی سمجھتی ہوں، یوٹیوب فیملی میری فیملی ہے۔ ہو سکتا ہے میری ایک بات کی وجہ سے کسی انسان کی اصلاح ہو جائے اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی بخش دے، کیونکہ میں خود بہت گنہگار ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کریں۔ چلیں جی، آج کی ویڈیو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں، کمنٹ کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیاب کرے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔